صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى سيدنا علي وسيدتنا فاطمة وسيدتنا زينب وسيدنا حسن وسيدنا حسين وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم ناظرین. پروگرام صبح نور کے ساتھ آپ کا میزبان نذیر احمد غازی حاضر ہے. ناظرین اکرام، حضرت ابو انیس محمد برکت علی صاحب رحمہ اللہ کی تالیف اسماء النبی الکریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ایک اسم مبارک پڑھنے کی سعادت حاصل کر رہا ہوں. سیدنا المنور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ہمارے سردار دلوں کو منور کرنے والے، درود و سلام بھیجے اللہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کی آل پاک اور آپ کے صحابہ کرام پر. حضرت جعفر طیار رضی اللہ عنہ نے شاہ حبشہ نجاشی کے دربار میں ایک پرتاثیر خطبہ ارشاد فرمایا تھا، جس کا لب لباب یہ تھا: اے بادشاہ، ہم جاہلیت کی زندگی گزار رہے تھے، بتوں کی پوجا کرتے، مردار کھاتے، بے راہ روی کا شکار تھے، رشتے ناطے توڑتے، پڑوسیوں سے برا سلوک کرتے اور ہمارا طاقتور کمزور کو کھا جاتا تھا. ان حالات میں اللہ تعالیٰ نے ہم میں سے ہی اپنا ایک رسول مبعوث فرمایا، جس کی آمد کی خوشخبری سیدنا عیسیٰ علیہ السلام نے دی تھی اور ان کا نام احمد بتایا تھا. انہوں نے ہمیں دعوت دی کہ ہم اللہ کو ایک مانیں، اسی کی عبادت کریں اور ہمارے باپ دادا جن بتوں کی پوجا کرتے آئے تھے ان کو چھوڑ دیں. اور پھر جب حضرت جعفر طیار رضی اللہ تعالی عنہ سورہ مریم کی چند آیات مبارکہ کی تلاوت آپ نے کی تو نجاشی نے کہا، یہ کلام اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کا لایا ہوا کلام ایک ہی چراغ سے نکلی ہوئی روشنی ہے. میں گواہی دیتا ہوں کہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ کے وہی رسول ہیں جن کا ذکر ہم انجیل میں پاتے ہیں اور جن کے میلاد کی بشارت سیدنا عیسیٰ علیہ السلام نے دی تھی. ناظرین، آج ام المومنین سیدہ زینب بنت خزامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یوم وصال بھی ہے. امت کی ماں تھی، ہم نے ان کا بھی ذکر پاک اپنی امت کی ماں کا بھی کرنا ہے. ان کا لقب جو تھا ام المساکین تھا. ناظرین کہ ہم سارا عرب جانتا تھا کہ یہ دست ان کا جو دست سخاوت تھا وہ کتنا طویل تھا. یہ کوئی آدمی جو ان کے گھر پہ آ جاتا تھا اس کو انہوں نے کبھی نہ نہیں کی. انہوں نے اسلام کی خاطر تکالیف اٹھائیں، ہجرتیں کی. ان کی پہلی جو نکاح تھے وہ جن سے تھے وہ دونوں اصحاب جو تھے، ایک بدر میں شہید ہو گئے، ایک احد میں شہید ہو گئے. اور ناظرین کرام، یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی دوسری زوجہ محترمہ جو ہے سیدہ میمونہ کی بھی رشتہ دار ہے ماں کی طرف سے. خاص ان کی ایک جو انفرادیت ہے ساری ام المومنین رضی اللہ عنہما میں، وہ کمال کی ہے. حضور سید عالمین صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کا جنازہ خود پڑھایا، ان کو خود قبر میں اتارا. اور ناظرین کرام، چونکہ سیدہ خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا اگرچہ وصال تو حضور سید عالمین صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات پاک میں ہو گیا تھا، اس وقت نماز جنازہ ابھی فرض نہیں ہوئی تھی. ان کا چونکہ انتقال مدینہ منورہ میں ہوا، لہٰذا ان کا جنازہ سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نے پڑھایا، خود ان کو قبر مبارک میں اتارا. اور ناظرین کرام، وہ جنت کی حوروں کی سردار خاتون جن کے لیے چشم برا حوریں بھی تھیں، آج ان کا بھی یوم وصال ہے. امت کی ماں ہے، ہم ان کا ذکر پاک کریں گے تو مکین گنبد خضرا صلی اللہ علیہ وسلم بھی بہت ہم پہ خوش ہوں گے. ان کی نگاہ کرم تو ہر ایک کو حاصل ہے، لیکن جو اہل محبت اور غلام ہیں ان کو خصوصی توجہ حاصل ہوتی ہے. ہمیں حاصل ہے اور مجھے یقین ہے میرے جو ناظرین ہیں 92 کے 92 چینل دیکھتا ہی وہ ہے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا غلام ہے، جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت اور عشق کرتا ہے. یہ عاشقان کا چینل ہے. آج میرے ساتھ شریک گفتگو ہے ناظرین کرام، ساری عمر متعلم سے تعلق رہا، بہت سینئر استاد پروفیسر سعید احمد خان صاحب ہیں. ان کے ساتھ جانی پہچانی شخصیت مفتی محمد فاروق القادری، اور ان کے ساتھ نوجوان اسکالر پروفیسر بشارت صدیق ہزاروی صاحب ہیں. جی
پروفیسر صاحب شروع کرتے ہیں سیدہ ام المومنین سیدہ زینب بنت خزیمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بہت شکریہ محترم غازی صاحب۔ حضور سید عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے تعلق میں آ جانے والی ایک ایک چیز سعادت کی بلندیوں پر پہنچ جاتی، سبحان اللہ، سعادت نشان بن جاتی، سعادت نشان بن جاتی، اس میں کوئی شک نہیں۔ سیدہ حضرت زینب بنت خزیمہ بنت عبداللہ بن عمر بن عبد مناف ابتدا سے ہی متمول گھرانے کی خاتون ہیں، ٹھیک، اور انہوں نے پورے عرب میں ایک مسکینوں کے ساتھ محبت کا جو نام پایا، اس کی وجہ سے جیسے آپ بھی فرما رہے تھے کہ ام المساکین، پھر اللہ تعالیٰ نے اس ام المساکین کو جو شرف دیا، نبی رحمت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کہ آپ فرماتے ہیں، آپ کی دعا ہے، اللہم احینی مسکینم و امتنی مسکینم واحشرنی فی زمرۃ المساکین، اے اللہ مجھے مسکین بنا کر زندہ رکھ، مسکین ہونے کی حالت میں مجھے موت دے، اور قیامت کے دن بھی مجھے مساکین کے زمرے میں اٹھا۔ سبحان اللہ۔ یہ پیغمبر رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی شہنشاہ کائنات کی اقلیم رسالت اور کشور نبوت کے عظیم تاجدار کی، جو دنیا میں آئے ہی خزانوں کی چابیاں لے کر ہاتھ میں دنیا میں قدم رکھا، صحیح، اور تھوڑی دیر کے لیے حضرت سیدہ آمنہ سلام اللہ علیہا کی نظروں سے آپ کو اوجھل کر دیا گیا، اور اس کے بعد جب آپ تشریف لائے، واپس آپ کو لایا گیا تو آپ کے ہاتھ میں چابیاں تھیں، اور ان چابیوں کے بارے میں آپ فرمایا کرتے کہ اوتی تو مفاتیح خزائن السماوات والارض، اللہ نے مجھے زمین اور آسمان کے خزانوں کی چابیاں عطا کر دی ہیں، تمام خزانوں کے مالک، میں تو مالک ہی کہوں گا کہ ہو مالک کے حبیب، یعنی محبوب و محب میں نہیں میرا تیرا۔ مفتی صاحب کمال یہ ہے کہ یہ جنگوں میں بھی شریک ہوتی رہیں اور باقاعدہ بہترین معالجہ جس کو کہنا سرجن تھی یہ۔ جی، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ خاندانی شرافت اور وجاہت کے اعتبار سے ان کا سلسلہ نسب 18ویں نبی کریم علیہ السلام کی پشت میں جو آپ کے دادا جد امجد حضرت مدر رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے، ان سے جا کر ملتا ہے۔ اچھا، یہ قریش کی ان 5 معزز ترین خواتین میں سے ایک ہیں جن 5 سے نبی رحمت محبوب خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے نکاح فرمایا۔ ٹھیک، حضرت زینب بنت خزیمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یہ شرف بھی حاصل ہے کہ آپ کی والدہ ماجدہ پورے عرب بلکہ کل انسانیت میں سسرالی رشتوں کے اعتبار سے اپنی مثال آپ ہے، اور ان کا کوئی ثانی نہیں ہے۔ آپ کی والدہ حضرت ہند بن عوف، ان کی 2 بیٹیاں یکے بعد دیگرے حبیب کبریا کی زوجیت میں آئیں۔ ایک ان کے داماد تھے حضرت عباس بن عبد المطلب، ایک ان کے عظیم داماد تھے امیر طیبہ کاشف القربات حضرت امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، واہ، ایک ان کے داماد تھے حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ سبحان اللہ، سبحان اللہ، ایک ان کے داماد ہیں مولا کائنات حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ایک ان کے داماد ہیں حضرت جعفر بن طالب رضی اللہ سبحان اللہ، اور ایک ان کے داماد ہیں عظیم صحابی حضرت شداد بن ہاد رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ سبحان اللہ، دامادوں کے لحاظ سے جو شرف انہیں ملا، ان کا مقابلہ پوری کائنات میں کوئی نہیں۔ سبحان اللہ۔ حضرت سیدہ زینب بنت خزیمہ کی جو 3 اور بہنیں تھیں، حضرت زینب بنت خزیمہ کو ملا کر ان 4 بہنوں کو نبی کریم علیہ السلام نے ایک خصوصی لقب عطا کیا تھا، وہ یہ تھا، دل آویز خطاب تھا، الاخوات المومنات، کہ یہ 4 وہ عظیم بہنیں ہیں کہ ہر بہن کے سینے میں ایمان نقش ہے۔ ان میں حضرت زینب بنت خزیمہ، لبابہ بنت حارثہ، اور تیسری تھیں حضرت اسمہ بنت امیس، اور چوتھی تھی سلمہ بنت امیس رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ آپ نے جو ذکر فرمایا مرہم پٹی کا، تو جنگ بدر میں جب ان کے پہلے خاوند اور شوہر نامدار حضرت عبیدہ
جب وصال شہادت کا جام نوش فرما گئے، بڑے دلیر اور جرت مند تھے اور لڑتے لڑتے راہ خدا میں شہید ہوئے، تو ان کو خبر بھی پہنچ گئی کہ آپ کے شوہر شہید ہو چکے ہیں، تو یہ اس وقت زخمیوں کی پٹی کر رہی تھی، تو انہوں نے خبر سننے کے باوجود آہ و فواں کرنے کے بجائے وہیں پر جس کام میں مصروف تھیں وہ کام کرتی رہی، اس کو مکمل کیا۔ اچھا جی، اس کے بعد پھر اس کے بعد والی جو جہاد تھا اس میں بھی شریک ہوئی؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ام المومنین حضرت سیدہ زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حوالہ سے کتب سیر کے اندر یہ بات موجود ہے کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب اظہار نبوت فرمایا تو اس وقت ان کی عمر 13 یا 14 سال تھی، لیکن زمانہ جاہلیت کے اندر بھی ام المساکین ان کا لقب قبول اسلام سے پہلے کا ہے۔ یہ ان کی سخاوت، فیاضی اور غرباء اور مساکین کا خیال، یہ پہلے سے یہ ساری خوبیاں ان کے اندر موجود تھی۔ فطرت خود بخود کرتی ہے لالے کی ہنا بندی، قسام ازل چن لیتے ہیں نا، بالکل ایسے، یہ حسن انتخاب رب کا پہلے سے ہی تھا۔ جی، اسی لیے کتب سیر میں یہ بات موجود ہے آپ کے قبول اسلام کے حوالے سے کہ اسلام کب قبول کیا، تو اس میں سیرت نگاروں نے لکھا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے دار نبوت کے بعد 2 گروہ سامنے آئے۔ ایک تو وہ تھے کہ جنہوں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت پر لبیک کہا، اور دوسرے وہ تھے کہ جنہوں نے شقاوت اور بدبختی کی بنیاد پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے صحابہ کو اذیت اور تکالیف پہنچائی۔ وہ فرماتے ہیں کہ حضرت سیدہ زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا شمار سابقین اولین کے اندر اس لحاظ سے کیا جاتا ہے کہ اگرچہ صراحت کے ساتھ یہ بات موجود نہیں ہے کہ آپ نے اسلام کب قبول کیا، لیکن زمانے جاہلیت کے اندر جو خصوصیات آپ میں پائی جاتی تھی، آپ کا ستھرا اور پاکیزہ کردار، سخاوت، فیاضی، ثابت قدمی، صبر اور حوصلہ، ان ساری صفات کی بنیاد پر محققین نے یہ لکھا کہ بالکل ابتدائی اسلام کے اندر آپ کلمہ پڑھ کر دائرہ اسلام میں داخل ہو چکی تھی۔ دوسری بات یہ ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جب مدینہ طیبہ کی طرف ہجرت کا حکم دیا تو اس وقت آپ حضرت عبیدہ بن حارث رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نکاح میں تھی، اور حضرت عبیدہ بن حارث رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ صحابی رسول ہیں کہ مکہ معظمہ کے اندر حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ ان کو رشتہ اخوت کے اندر پرویا گیا، اور حضرت بلال حبشی کا ان کو بھائی بنایا گیا مکہ معظمہ کے اندر۔ اور انہوں نے بڑا اخوت کا حق ادا کیا اور ان کا خیال رکھا حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا۔ جب ہجرت کا حکم ملا، یہ گھر آئے، حضرت سیدہ زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کیا کہ آپ کے چہرے کے جو تاثرات ہیں یہ غیر معمولی ہیں، تو انہوں نے خوشی کا اظہار کرتے ہوئے کہا کہ مجھے مدینہ طیبہ کی طرف ہجرت کرنے کا حکم ملا ہے۔ تو یہ 5 افراد تھے، حضرت سیدہ زینب، عبیدہ بن حارث اور 3 افراد اور تھے۔ یہ 5 افراد کا مختصر قافلہ مدینہ طیبہ کی طرف روانہ ہوا۔ مدینہ طیبہ یہ پہنچے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عبیدہ بن حارث کو شیخ المہاجر کا لقب عطا کیا۔ مدینہ طیبہ کے اندر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ازواج میں سے سب سے پہلے جس زوجہ مطہرہ کا انتقال ہوا وہ حضرت سیدہ زینب بنت خزیمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں، اور پھر آپ کو یہ اعزاز بھی ملا، اور یہ اعزاز اللہ تعالیٰ نے آپ کو بخشا کہ وہ خواتین اور وہ حضرات جو خوش نصیب ہیں جنہوں نے اسلام کی خاطر مشکلات کو، مصائب کو، تکالیف کو برداشت کیا، جس طرح آپ کے شوہر حضرت عبیدہ بن حارث نے ان تکالیف کو برداشت کیا، اسی طرح حضرت سیدہ زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی ان مصائب کے اندر اور تکالیف کو برداشت کرنے میں ان کے ساتھ شریک تھی۔ اچھا جی پروفیسر صاحب، ام المومنین ہونا یہ ان اٹ سیلف اتنا بڑا شرف ہے۔ دیکھیں نا، کوئی ایمان کی آنکھ سے ایک لمحہ کے لیے چہرہ مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت کرے تو وہ صحابی ہو گیا، قرآن میں اس کو رضی اللہ عنہ ورضوا عنہ کا سرٹیفکیٹ مل گیا، وہ جنتی ہے۔ جن کو قرب مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم زمانی بھی، مکانی بھی، جسمانی بھی حاصل ہو، ان کا پھر مقام کیا ہو؟ ان کی عظمت اور ان کے مرتبے کو کوئی نہیں پا سکتا۔ اللہ رب العزت نے انہیں قیامت تک آنے والے ایماندار لوگوں کی ماؤں کا درجہ عطا کر دیا۔ پھر قرآن کریم نے واضح طور پر کہا کہ یا نساء النبی لستن کاحد من النساء، دنیا کی کوئی عورت تمہارا مقابلہ نہیں کر سکتی، واہ سبحان، کوئی تم جیسی نہیں ہے۔ تو یہ جو مرتبہ و مقام اللہ تعالیٰ نے نبی رحمت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے گھرانے کو عطا کیا ہے، تو اس میں آنا اس سے بڑی سعادت اور خوش نصیبی کی بات کچھ اور ہو ہی نہیں سکتی۔ تو سیدہ حضرت زینب بنت خزیمہ یہ
5ویں نمبر پر حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے گھرانے میں داخل ہوئی ہیں، اور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس انہیں زیادہ عرصہ، کیونکہ حضرت عبداللہ بن جاحش رضی اللہ عنہ میدان احد میں شہید ہو گئے جی، اور انہوں نے یہ جو مسلسل صدمات پر صبر کیا، اللہ کے نبی علیہ السلام خود تشریف لے گئے. یہ تالیف قلبی تھی. تالیف قلبی تھی. اور پھر یہ کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم رحمت للعالمین ہیں. فریاد امتی جو کرے حال دار میں، تو وہ تو ممکن نہیں کہ خیر البشر کو خبر نہ ہو. ان کے نثار کوئی کیسے ہی رنج میں ہو، جب یاد آ گئے سب غم بھلا دی. ان کی یاد غم بھلا دیتی ہے تو ان کی قربت جو ہے اس کا کیا حال ہوگا. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جا کر خود ان کو تسلی دی، اور اس کے بعد عدت گزرنے پر جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پیغام بھیجا تو سیدہ زینب کی خوشی کی کوئی انتہا نہ تھی. سبحان اللہ. کہ یہ نسبت میرے پاس. پھر نبی رحمت صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اپنی ازواج مطہرات کے ساتھ محبت کا، ان کے ساتھ اخلاص کا جو نمونہ قیامت تک آنے والے مسلمانوں کو عطا کیا ہے، وہ اپنی مثال آپ ہے. تو یہ بات کہ ان کی سعادت مندی کہ پیغمبر رحمت صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے گھرانے میں آنا، دنیا کی ممتاز ترین خاتون بننا، قیامت کے دن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ، پھر یہ کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم خود قبر میں اتار رہے ہیں. سبحان آپ کی زوجہ مطہرہ سیدہ حضرت خدیجہ تو مکہ مکرمہ میں فوت ہو گئی. تو یہ دوسری ہیں جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات دنیاوی حیات میں فوت ہوئی، جن کا اور ان کے لیے نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے قبر تیار کروائی. ان کے بارے میں تو کوئی رسول اللہ انڈیکیشن بھی نہیں تھی وہ کہ سب سے پہلے جیسا وصال ہوگا وہ طویل لمبے ہاتھ والی ہوگی. جی بالکل. تو امہات المومنین جو تھی وہ اپنے ہاتھ ناپا کرتی تھی دیوار کے ساتھ، کس کا ہاتھ لمبا ہے. تو اصل میں اس سے مراد تھی سخاوت مراد تھی، اور ان کی سخاوت کا عالم یہ تھا کہ یہ بچپن سے ہی فیاض اور سخیہ تھیں. ان کے پاس کوئی غریب آ جاتا، یہ کھانا کھا رہی ہوتی تو اپنا سامنے سے کھانا اٹھا کر غریب کو پیش کر دیا. سبحان اللہ. اس قدر فیاض تھی ماشاءاللہ. اور جن کی ذات کا خصوصی وصف ہی سخاوت اور ام المساکین، لقب پہلے سے تو ہیں، ام المساکین بھی ہیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے نکاح میں آنے سے پہلے یہ لقب تو قدرت کی سلیکشن تھی. میں یہ سمجھتا ہوں بالکل ایسے یہ وہ حسن انتخاب جو میں کہتا ہوں نا، وہی حسن انتخاب ہے. جی مجھے بریک لینی ہے. ناظرین کرام، بہت مختصر سی بریک اور ذکر پاک یہ ہوتا ہے، ہم سعادت حاصل کرتے ہیں. اصل مقصد یہ ہوتا ہے ہمارا حاضری لگوانا کہ ہم آپ کے غلاموں میں سے ہیں، بس یہ مقصد ہوتا ہے یہ سارا. اور جو لوگ سن رہے ہوتے ہیں ان کا ذکر سننا عبادت، ان کا ذکر کرنا عبادت. ان ہستیوں کا، اس سے آدمی کے گناہ معاف ہوتے ہیں، اس میں آدمی کی روح کو ایک پرواز ملتی ہے، بلندی ملتی ہے، ایمان کو ایقان کی دولت ملتی ہے اور یقین کی دولت ملتی ہے. اور اس محبت بھری ذکر میں آپ ہمارے ساتھ رہیے گا. اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی سیدنا علی و سیدتنا فاطمہ و سیدتنا زینب و سیدنا حسن و سیدنا حسین وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى سيدنا علي وسيدتنا فاطمة وسيدتنا زينب وسيدنا حسن وسيدنا حسين وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. اللهم صل على. ویلکم بیک ناظرین کرام. کسی نے کہا تھا نجم سبزواری نے، جب حسن تھا ان کا جلوہ نما، انوار کا عالم کیا ہوگا. ہر کوئی فدا ہے بن دیکھے، دیدار کا عالم کیا ہوگا. دیدار مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم جن کو نصیب
اور پھر اتنا قرب نصیب، اور پھر 8 ماہ تک صبح و شام اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی صبح دیکھی، شامیں دیکھی، دن دیکھے، راتیں دیکھی، سانسوں کی خوشبو سے دیکھی، سانسوں کی خوشبو سونگھی، اور چہرہ مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم جو نور کی کرنیں نکلتی تھی ان کو اپنے وجود میں سمویا، ان کا مقابلہ کون کر سکتا ہے؟ جی نوری صاحب، سیدہ زینب بنت خزیمہ رضی اللہ تعالی عنہا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بھائی صاحب، اعلیٰ حضرت عظیم البرکت رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے کہا تھا کہ اہل اسلام کی مادران شفیق بانوان طہارت پہ لاکھوں سلام۔ سبحان اللہ۔ میں آغاز کرنا چاہوں گا رحمت کونین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی ایک دعا سے، جی، اور یہ خواہش اور آرزو رکھوں گا کہ اللہ کرے کہ آج ہمیں اور ہمارے تمام ناظرین کو اس دعا کا فیضان نصیب ہو جائے۔ وہ دعا یہ ہے کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ازواج مطہرات کو اکٹھا کر کے ارشاد فرمایا کہ میرے بعد ینہو علیکم الصادق البار عبد الرحمن بن عوف، فرمایا میرے بعد تمہارے معاملات کی جو نگہداشت ہے وہ حضرت عبد الرحمن بن عوف کریں گے، سبحان اللہ، جو صادق بھی ہیں اور بہت زیادہ نیکی کرنے والے بھی ہیں، اور امیر بھی بہت تھے، امیر بھی بہت تھے، اور وہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی ظاہری حیات طیبہ میں بھی آپ کے خانوادے کی بہت زیادہ خدمت کیا کرتے تھے۔ ٹھیک، اب وہ یہ کہہ کے آگے آپ نے دعا دی، آپ نے فرمایا عرض اللہ کے حضور میں عرض کی باری تعالیٰ اللہم اسقی عبد الرحمن من سلسبیل الجنہ، کہ اے اللہ عبد الرحمن بن عوف کو جنت کا وہ جو چشمہ سلسبیل ہے اس سے سیراب کرنا۔ واہ واہ۔ تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ جو ازواج مطہرات کا تذکرہ کرے، ان سے پیار کرے، ان سے محبت کرے، اللہ رب العالمین اسے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی اس سلسبیل جنت والی دعا کا فیض عطا فرماتے ہیں۔ واہ واہ۔ تو یہ خوش بختی ہے ہماری سبحان اللہ، کہ ہمیں اللہ رب العالمین نے یہ توفیق عطا فرمائی۔ نام نامی اس میں گرامی، جیسا کہ آپ نے بتایا کہ سیدہ ام المومنین، ام المساکین، باقی ہر زوجہ صرف ام المومنین کہلاتی ہیں، اور ان کے ساتھ 2 ٹائٹل لگتے ہیں، یہ ام المومنین بھی ہیں اور ام المساکین بھی ہیں۔ سبحان اللہ۔ سیدہ زینب بنت خزیمہ رضی اللہ تعالی عنہ، ان کے نام کی جو وجہ تسمیہ ہے وہ بڑی خوبصورت ہے کہ جب ان کی ولادت ہوئی نا تو ان کے والد گرامی باپ ہونے کے ناطے ہر کوئی انتظار میں ہوتا ہے کہ کیا خوشخبری ملتی ہے۔ تو جب ان کو پتہ چلا نا کہ میرے ہاں بیٹی اللہ نے مجھے عطا کی ہے، تو وہ اپنی زوجہ کے پاس گئے۔ اچھا، ان کی جو زوجہ ہیں وہ بھی میں آگے چل کے عرض کروں گا، اللہ رب العالمین نے انہیں بھی بڑی شان عطا کی، بہت شان عطا کی۔ سبحان اللہ۔ وہ اپنی زوجہ کے پاس گئے تو یہ چھوٹی سی بیٹی ان کے ساتھ لیٹی ہوئی تھی۔ وہ کہتے ہیں دایا جو تھی وہ باہر آئی نا، دایا اس نے آ کے اطلاع دی کہ اللہ نے خبر دی، تو یہ اندر گئے دیکھنے بیٹی عطا کی ہے، یہ اندر گئے دیکھنے کے لیے۔ تو یہ اپنی ماں کے ساتھ لیٹی ہوئی تھی، والدہ کے ساتھ۔ تو جب انہوں نے دیکھا تو ایسا میرا دل کرتا ہے کہ عربی میں جو لفظ ہے نا وہ استعمال کریں، وہ ہے منعمۃ البدن، رائحۃ طیبۃ الرائحہ۔ سبحان اللہ۔ وہ کہتے ہیں کہ ان کے وجود سے خوشبوئیں نکل رہی تھی، اور اتنا نرم و نازک جسم تھا نا کہ جیسے کوئی پیراگن آف بیوٹی اینڈ ڈیلیکیسی ہوتا ہے، اتنے خوبصورت۔ دیکھتے ہی انہوں نے کہا یہ تو میری، بعد میں پیراگن آف ورچوز بھی بن گئی، پیراگن آف ورچوز بھی بن گئی ڈیفینیٹلی۔ تو انہوں نے دیکھتے ہی کہا، ان کی زبان میں زینب کہتے تھے جو خوبصورتی اور نزاکت کا یہ پیکر ہو اس کو زینب کہتے تھے۔ جمالیاتی ثروتیں اپنی تمام تر رعنائیوں اور عظمتوں کے ساتھ جس میں جلوہ گر ہو موجود تھی، اور دیکھتے ہی انہوں نے کہا کہ یہ تو میری زینب ہے۔ تو زینب کا مطلب یہ ہوتا ہے جس کی وجہ سے ان کا نام نامی سے گرامی زینب پڑا۔ یہاں پر بہت سے ینگسٹر بھی ہمارے پروگرام کو دیکھ رہے ہوں گے، میں ان کے لیے رکھنا چاہوں گا کہ یہ جو ان کو لقب ام المساکین ملا ہے نا، ام المساکین، اس کے پیچھے ریزن کیا ہے؟ بیان کیا جاتا ہے کہ ان کی ایج ابھی ٹین ایج میں تھی، 16-17 سال کی عمر ہے۔ تو ایک دن دیکھتی ہیں کہ ایک غلام کو اس کے مالک نے صرف اس لیے تشدد کا نشانہ بنایا ہے
کہ تم نے کھانا کھانے سے پہلے مجھ سے اجازت کیوں نہیں لی, اچھا تم نے مجھ سے اجازت کیوں نہیں لی, اور اسے اتنا تشدد کیا اور پھر اتنے دن اسے بھوکا رکھا کہ وہ سوکھ کے کانٹے کی طرح ہو گیا. ہوئے ہوئے انہوں نے جب یہ منظر دیکھا, ہم بھی معاشرے میں چلتے پھرتے اعز و اقربا میں ایسے مناظر دیکھتے ہیں لیکن بے حسی ہمیں وہاں سے آگے لے کے چلی جاتی ہے. انہوں نے یہ منظر دیکھا تو اب ان کے پاس اس بچپن میں بظاہر تو کوئی اپنے ذاتی وسائل تھے نہیں, تو انہوں نے جو والد گرامی ان کو جیب خرچ دیتے تھے نا, اس کو اکٹھا کرنا شروع کر دیا. اور روایات میں ملتا ہے کہ اس کو اکٹھا کر کے انہوں نے ایسے غلاموں, بے بسوں, مسکینوں, محتاجوں, غریبوں کی مدد کرنا شروع کر دی. اور پھر یہ شہرت اتنی پھیلی کہ 17 سال کی عمر میں علاقے میں مشہور ہو گیا یہ ام المساکین. واہ جی مفتی صاحب, کتنی بڑی اعزاز ہے. 17 سال کا ابھی بچہ ہوتا ہے, اس لڑکپن میں یہ خیال اور یہ سخاوت, بچپن میں بہت کم سخاوت بندے کے مزاج میں آتی ہے, جب سمجھ آتی ہے پھر تو لوگ شروع ہو جاتے ہیں. بچپن میں تو بچے کی خواہش ہوتی ہے ہر چیز خود پکڑے, کسی کو نہیں دیتا, سگے بھائی بہن کو بھی نہیں دیتا. یہاں تو معاملہ ہی عجیب ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. غازی صاحب, جو نسبت ہے وہ شجرہ نسب میں کسی بھی جگہ جا کر اگر کسی پاک ہستی سے متصل ہو تو کہیں نہ کہیں اس کا فیضان پہنچتا ہے. ٹھیک. چونکہ یہ خاندان دراصل حضرت اسماعیل علیہ السلام کی اولاد میں سے ہے, اور ہمارے ناظرین جانتے ہیں کہ تمام انبیاء کرام بنی اسحاق ہیں, لیکن واحد ہمارے پیارے نبی آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم ہیں جو حضرت اسماعیل علیہ السلام کی اولاد میں سے ہیں. یعنی سیدنا اسماعیل کے صاحبزادوں میں سے ان کے بعد جو انبیاء کرام آئے حضرت اسحاق کی اولاد سے آئے, سوائے سید عالمین صلی اللہ علیہ وسلم آپ سیدنا اسماعیل کی اولاد, اسماعیل علیہ السلام کی اولاد میں سے. میں نے کہا ذرا واضح کر, اور حضرت اسماعیل علیہ السلام کی اولاد میں سے ہی حضرت زینب بنت خزیمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا بھی ہیں. تو خون تو وہی پھر آیا, خون وہی ہوا, اور 21ویں پشت میں جا کر اس شجرہ مطہرہ کا اتصال ہو جاتا ہے نبی کریم علیہ السلام کے شجرہ پاک کے ساتھ. تو ایک تو یہ نسبت کا فیضان تھا. دوسری وجہ یہ تھی کہ دراصل اللہ تعالیٰ کا آپ حسن انتخاب تھی. ہاں اصل بات. اور اللہ کریم جل شانہ نے جن جن ہستیوں کا انتخاب کیا ہے اپنے محبوب کریم علیہ السلام کی خدمت کے لیے, ہر ہستی وہ ہے جس میں عام انسانوں کی نسبت منفرد صلاحیتیں اور کوالٹیز ہیں, اور وہ نکھری ہوئی شخصیات ہیں اور آب کوثر سے دھلی ہوئی شخصیات ہیں جن کو آقا کریم علیہ السلام کی صحبت خاص کے لیے مقرر فرمایا گیا. حضرت سیدہ زینب بنت خزیمہ کا زندگی کا وہ پہلو کسی طور نظر انداز نہیں کیا جا سکتا کہ آپ کی زندگی جہد مسلسل اور صبر مسلسل کا نام ہے. دیکھیں جی, پہلے شوہر حضرت عبیدہ بن حارث کا وصال ہوا, زبان پر ایک لفظ ناشکری اور شکوے کا نہیں آیا. پھر تھوڑی ایک سال بعد دوسرے شوہر حضرت عبداللہ بن جہش رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت ہو گئی, تو اس وقت الفاظ زبان پر کیا تھے, اے اللہ میں ہر حال میں تیرا شکر ادا کرتی ہوں اور تیری رضا میں ہی میری رضا ہے. بڑے حوصلے, تحمل اور برداشت کے ساتھ یہ الفاظ ادا کیے اور شکر ادا کیا, اور اللہ کریم کا وعدہ لَئِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ, اللہ کریم نے یہ وعدہ پورا کیا اور محبوب کریم علیہ السلام کی خدمت کے لیے ان کا بھی فیصلہ ہو گیا. کوئی سوچ سکتا تھا کہ بھئی تصور میں نہیں کیا ہو سکتا ہے؟ نہیں ہو سکتا. عبداللہ بن جہش رضی اللہ تعالیٰ, یہ بھی تو حضور کے پھوپھی زاد بھائی ہیں, اور یہ بھی کتنے عالی نسب, کتنے حسین تھے, کتنے عالی مرتبت تھے, ان سے بہتر کیا ہوگا؟ کیا ہو سکتا ہے؟ جی بالکل ایسا آپ صحیح فرما رہے ہیں. لیکن رب نے جو فرما دیا اللہ نے رکھا ہوا ہے. اور یہ صلہ تھا دراصل ان کے صبر کا, ان کے شکر کا, اور سب سے بڑھ کر یہ کہ اللہ تعالیٰ جل شانہ نے ان کی شخصیت میں ایسی تعمیر اور تشکیل فرمائی تھی جو آنے والی عورتوں کے لیے اسوہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک حصہ بنے اور مشعل راہ بنے. تو سیدہ زینب اس طرح حضور علیہ السلام کے کاشانہ مبارک میں آ گئیں. دوسری بات یہ ہے کہ سیدہ زینب بنت خزیمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ
ام المساکین ماضی کے اعتبار سے بھی تھیں، اور خود نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے حریم قدس میں آنے سے پہلے جب مدینہ منورہ میں یہ رہیں تو اس زمانے میں مدینہ منورہ میں جہاں دسترخوان حضرت سیدنا عثمان غنی کا لگتا تھا، وہیں حضرت سیدہ ام المساکین حضرت زینب کا بھی دسترخوان تھا۔ اچھا جی، لوگ آ کر جتنے مدینہ طیبہ کے، میں لفظ بھوکا نہیں کہوں گا، یہ ان کے شیان شان، فقراء جو تھے، مساکین جو تھے، ضرورت مند، حاجت مند جو تھے، یہ سیدہ زینب کے دسترخوان جود و نوال پر آتے اور آ کر یہ مختلف قسم کے کھانوں سے فیض یاب ہوا کرتے تھے، اور یہ بہت کم وقت انہیں مدینہ طیبہ میں اور نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی خدمت میں، 8 ماہ ٹوٹل، اور پھر ان کے مقدر کا ستارہ کس اوج پر پہنچا۔ یہ 8 ماہ جو ہیں یہ 800 صدیوں پہ حاوی ہے۔ مجھے ایک اعلیٰ حضرت کی بات یاد آ رہی ہے، ایک حاجی صاحب آئے مدینہ طیبہ سے واپس، تو اعلیٰ حضرت کی خدمت میں پہنچے تو اعلیٰ حضرت نے پوچھا مدینہ طیبہ میں آپ کتنے دن رہے؟ یہ پوچھا تو وہ رونا شروع ہو گئے بچوں کی طرح، اور روتے روتے گر پڑے۔ آپ نے فرمایا میاں خاموش ہو کر مجھے بتائیے، تحمل کیجئے، کتنے دن آپ وہاں رہے؟ عرض کی حضور مجھے اس بات پر افسوس ہے میں صرف 2 دن مدینہ طیبہ رہ سکا۔ اچھا، کچھ ایسا سفر کا حالات ایسے تھے، شیڈول ایسا تھا، مجھے آنا پڑا۔ سیدی اعلیٰ حضرت نے فرمایا کہ 2 دن، یہ تو بہت بڑی بات ہے، وہاں تو چند سانسیں نصیب ہو جائیں تو یہ ساری زندگی پر حاوی ہیں، تو آپ کو تو 2 دن نصیب ہو گئے۔ تو جنہوں نے 8 ماہ اور حضور کی صحبت خاص میں 2 یا 3 ماہ انہوں نے گزارے، سیدہ زینب بنت خزیمہ نے، یقیناً غازی صاحب ہمارے پاس الفاظ نہیں ہے کہ ہم ان کو بیان کر سکیں۔ میں نے جو عرض کیا کہ ایمان کی آنکھ سے ایک لمحہ کے لیے چہرہ محبوب خدا صلی اللہ علیہ وسلم دیکھ لیا، نماز نہیں پڑھی، روزہ نہیں رکھا، کوئی دیگر اعمال نہیں کیے، کلمہ پڑھا، دل سے چہرہ مصطفیٰ کی زیارت کی اور آگے جنت سدھار کی۔ اور حضور والا ایک بات میں عرض کر دوں، اس سے بڑھ کر سیدہ زینب کی انفرادیت اور خصوصیت کیا ہم بیان کر سکتے ہیں کہ خود آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم نماز جنازہ پڑھاتے ہیں، اور پھر اور خود پیغام نکاح بھی آپ نے فرمایا، پیغام نکاح بھی بھیجا، اور اس کے بعد جنازہ بھی پڑھایا اور بقی شریف میں سپرد خاک بھی کیا۔ جی اعظم نوری صاحب آپ کی طرف آ رہا ہوں۔ اچھا ایک دیکھیں نا کہ زینب بنت جہش، ام المومنین سیدہ زینب بنت جہش رضی اللہ تعالیٰ عنہ ام المومنین ہیں، ان کے بھائی عبداللہ بن جہش رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں، تو ان کی کتنی شان، کیسی قربانی، احد میں ان کے جو الفاظ ہیں دین حق میں، جن پہ ناز کریں، سعد بن ابی وقاص جیسا عظیم صحابی، ادھر یہ رشتہ، یعنی ان دونوں کا بھی تو ایک رشتہ عجیب سا بنا، بالکل ایسے ہی پہلے بھی رشتہ جو تھا وہی رشتہ دوبارہ پھر بن گیا ایک طرح۔ ہر رشتہ ہی ان کا بے مثل اور بے مثال تھا۔ وہ جو قرآن نے کہا نا یا نساء النبی لستن کاحد من النساء، کہ کائنات میں کوئی عورت تمہارے مثل نہیں ہو سکتی، یو آر ناٹ آرڈنری وومن، بالکل وہی نا، مطلب تم عام عورتوں جیسی نہیں ہو، آپ پر اللہ رب العالمین کی خاص عنایات ہیں، خاص عنایات ہیں۔ میں نے عرض کیا تھا کہ ان کی والدہ کا ذکر بہت زیادہ ناظرین کے لیے دلچسپی کا باعث ہوگا، کہ ایک روایت کے مطابق میں نے پڑھا کہ ان کی 8 بیٹیاں تھیں، 8 بیٹیاں، تو ان 8 بیٹیوں کے اعتبار سے ذرا ان کے داماد دیکھیے کون ہیں۔ 2 بیٹیاں جو ہیں وہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے نکاح میں آئیں۔ کون دوسری کون تھی؟ ایک یہ اپنا حضرت زینب بنت خزیمہ اور ایک سیدہ میمونہ، وہ بعد میں آئی، بعد میں جب ان کا انتقال ہو گیا تو وہ بعد میں آئے۔ پھر ان کے داماد میں اور کون، ایک تو یہ سب سے بڑا اعزاز یہ کہ، اور اس کے بعد سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کے داماد، حضرت اسماء بنت امیس ان کے نکاح میں تھی، حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے چچا حضرت عباس ان کے داماد، آپ اندازہ لگائیں، حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے دوسرے چچا حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کے داماد، سبحان اللہ، حضرت علی شیر خدا کرم اللہ وجہ الکریم ان کے داماد، سیدہ فاطمہ کے وصال پاک کے بعد، وصال پاک کے بعد حضرت جعفر طیار رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کے داماد۔ واہ جی واہ، یعنی آپ اندازہ لگائیں کیا خوش بخت خاتون کہ جب وہ لوگوں کو تعارف کرواتی ہوں گی کہ یہ میرے داماد ہیں، تو اس وقت، اور پھر آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ان چیزوں کو باقاعدہ مینشن کیا۔
مثلاً ان بہنوں کے بارے میں حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے انہیں ایک ٹائٹل دیا. آپ نے فرمایا کہ الاخوات المؤمنات، جس نے دیکھنی ہو نا کہ مومن بہنیں، ساری کی سارے بہنیں جو ہیں وہ مومن ہیں، وہ آ کے ان بہنوں کو دیکھ لے. یہ جو سیدہ زینب بنت خزیمہ، سیدہ میمونہ اور سیدہ اسماء بنت امیس، سیدہ لبابہ، یہ ساری بہنیں جو تھیں. یہاں پر غیر صاحب آپ نے بات کی تھی کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے از خود انہیں نکاح کا پیغام بھجوایا. کیوں؟ اس کا سبب کیا تھا؟ سبب یہ تھا کہ پے در پے ان کی زندگی میں، جیسے قبلہ مفتی صاحب نے بیان کیا کہ پہلے حضرت عبیدہ بن حارث، اور وہ بھی شخصیت کمال کی. آقا علیہ الصلوۃ والسلام ایک سفر میں جا رہے ہیں، وادی صفرا. جب وہاں سے گزرے نا تو صحابہ کرام کہتے ہیں ہمیں خوشبوؤں کے حلے آئے، اس سے بہت سے لوگوں کو بہت سی چیزوں کے جواب بھی ملیں گے. خوشبوؤں کے یوں لگا جیسے یہ وادی خوشبوؤں سے مہک رہی ہے. تو کہتے ہیں ہم نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس وادی میں کیا خاص بات ہے؟ آپ نے فرمایا بھول گئے ہو بدر سے واپس ہوتے ہوئے عبیدہ کی قبر یہیں بنائی تھی. فرمایا یہ خوشبوئیں عبیدہ کی قبر سے اٹھ رہی ہیں. یہ حضرت عبداللہ بن عبد المطلب کے بھائی کے آگے پوتے لگتے ہیں یہ ان کے جی ان کے پوتے عبیدہ بن حارث رضی اللہ تعالیٰ عنہ. تو پے در پے پہلے ایک شوہر کی شہادت ہوئی، پھر دوسرے شوہر کی شہادت ہوئی. تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا یہ معمول تھا کہ آپ شہداء کے گھروں میں ان کی بیوگان سے اور ان کے یتیم بچوں سے اظہار شفقت کے لیے تشریف لے کے جایا کرتے تھے. تو جب آپ نے پیغام بھجوایا نا، آپ نے دیکھا کہ بہت پریشان ہے، پشیمان ہے، تو آپ نے جو جواب میں ایک ہی جملے میں جواب دیا، وہ جملہ بڑا خاص ہے اور سیرت نگاروں نے اس پہ بہت کلام کیا ہے. انہوں نے کہا کہ، اور میں جب یہ رات کو جملہ پڑھ رہا تھا تو مجھے وہ آپ کا موٹو جو ہے جو آپ نے امت کو دیا ہے وہ یاد آ رہا تھا بار بار. انہوں نے کہا کہ جال تو امر نفسی الیک یا رسول اللہ، آقا جی میری جان کی ایک ایک سانس آپ کے سپرد ہے. ہائے ہائے ہائے، میں اپنی ہر شے آپ کے سپرد کرتی ہوں. غیر مشروط محبت اور لا محدود وفاداری. جی مفتی صاحب، ان کے جو دوسرے شوہر تھے حضرت عبداللہ بن جہش رضی اللہ تعالیٰ عنہ، شہید احد، یہ سیدنا امیر حمزہ کے پہلو میں جی ان کا مدفن بنا. حضرت والا ان کی زندگی سعادتوں سے لبریز ہے. حضرت سیدہ زینب کی، پہلے شوہر بھی شہید اعظم، دوسرے بھی شہید اعظم، پہلے بدر میں دوسرے احد میں. اور جو پہلے بدر میں حضرت عبیدہ بن حارث شہید ہوئے تو اس وقت سیدہ زینب کا اپنا کردار کیا تھا؟ آپ بھی عملاً میدان بدر میں تھی، اور اس وقت جو بدر میں مسلمان زخمی تھے ان کو آپ پانی پلا رہی تھی. اس سے ہماری خواتین کو یہ دیکھنا چاہیے کہ امہات المومنین کی زندگی کس قدر پریکٹیکل تھی. اگر گھر میں ہیں اس وہاں پر وہ ام المساکین اور حاجت مندوں ضرورت مندوں کو کھلا رہی ہیں، یہ سماجی خدمات ہیں. اور اگر کوئی اس طرح کا اہم واقعہ پیش آتا ہے تو پھر بھی نرسنگ ہو رہی ہیں، وہاں موجود ہیں اور زخمیوں کو پانی بھی پلا رہی ہیں، ٹریٹمنٹ بھی کر رہی ہیں. اور اسی دوران خبر پہنچتی ہے کہ آپ کے شوہر نامدار حضرت عبیدہ بن حارث بھی شہید ہو گئے. اب کتب سیرت میں ہے کہ اس وقت سیدہ زینب نے یہ سن کر کیا اپنا پانی پلانے کا عمل روک دیا یا مرم پٹی کا عمل روک دیا؟ سلام ہے ان کے اس صبر کو. زبان سے کہا انا للہ و انا الیہ راجعون، اللہ میرے شوہر کی قربانی قبول کرے، اور زخمیوں کو پانی پلانا شروع کر دیا. سبحان اللہ. یہ حضرت سیدہ کہنا تو بڑا آسان ہے، بیان کرنا بڑا آسان ہے، عملی طور پہ ذرا وہاں اپنے آپ کو رکھ کے سوچیں، بہت مشکل ہے. دوسری بات یہ کہ ان کے جو دوسرے شوہر حضرت عبداللہ بن جہش رضی اللہ عنہ، وہ بھی عظمتوں کے مینار پر تشریف فرما تھے، کوہ صفا تھے. آپ جنگ احد سے ایک دن قبل رات کے وقت حضرت سعد بن ابی وقاص کے ساتھ بیٹھے کل کی جنگ کے بارے میں کوئی اپنے اپنے جذبات کا اظہار کر رہے ہیں. تو حضرت سعد ان کے درمیان یہ طے پایا کہ میں دعا کرتا ہوں آپ آمین کہنا، اور آپ دعا کریں گے میں آمین کہوں گا. تو پہلے حضرت سعد نے دعا کی
حضرت سعد بن ابی وقاص جنہیں بارگاہ رسالت سے دعاؤں کی قبولیت کی سند حاصل تھی، واہ، مستجاب الدعوات. مستجاب الدعوات تھے. پہلے انہوں نے دعا کی کہ اللہ کل ایک غضبناک اور شجاع اور بہادر شخص سے میرا مقابلہ ہو اور پھر میں اس پر غالب آ جاؤں، اسے چت کر دوں. حضرت عبداللہ بن جہش نے کہا آمین. اب سیدہ عبداللہ بن جہش کی دل کی آرزو دیکھیں، دعا کی کہ اے پروردگار کل میرا مقابلہ ایسے غضبناک اور بہادر شخص سے ہو کہ میں اس سے مقابلہ کروں اور پھر مجھ پر غالب آ جائے، ہاں، مجھے شہید کرے، میرے ناک اور میرے کان اور میرے اعضاء کاٹے، اور کل قیامت تیرے دربار میں اسی صورت میں حاضر ہوں اور تو مجھ سے پوچھے کہ عبداللہ کیا بن ہوا؟ جاش کہ تیرے اعضاء کس نے کاٹے ہیں، کیسے کاٹے گئے ہیں؟ سبحان اللہ. تو میں عرض کروں کہ اے مولا تیرے اور تیرے حبیب کے لیے میں نے یہ قربانی پیش کی ہے. اچھا نوری صاحب، اس میں ایک اور وجہ بھی لکھی ہے مورخین نے. انہوں نے کہا چونکہ سیدنا امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اعضاء مبارک جو تھے وہ ان کا مسئلہ کیا گیا، تو یہ ان کے چونکہ رشتے میں جو تھا، ہاں بھانجے لگتے تھے، تو اس لیے بھی انہوں نے کہا کہ بھئی ماموں کا یہ اثر کیا تو اب بھانجے کے ساتھ بھی ہم یہ کریں. تو یہ انہوں نے کیا. یہ بات مورخین نے یہ بھی لکھی. بالکل ایسے ہی ہے. غیر صاحب یہ انہی لوگوں کی قربانیاں ہیں کہ آج ہمارے سینوں میں ایمان کا چراغ جو ہے وہ روشن ایک شعر آ گیا جگر مراد آبادی کا، اور ضرور ہمارے ناظرین کو مزہ آئے گا. یہ حضرت عبداللہ بن جاش کے، جو حق کی خاطر جیتے ہیں سبحان اللہ، مرنے سے کبھی ڈرتے ہیں جگر، سبحان جب وقت شہادت آتا ہے دل سینوں میں رقصہ ہوتے ہیں. سبحان اللہ، سبحان جی، اللہ. بلکہ شہید کی جو موت ہے وہ قوم کی حیات ہے. ایک جو ہے وہ ہزاروں لاکھوں دلوں میں وہ جذبہ جو ہے وہ پیدا بیدار کر جاتے ہیں. غیر صاحب ہم پلٹیں گے واپس سیدہ زینب بنت خزیمہ سلام اللہ علیہ کی طرف. میں یہاں پر ان کی شخصیت کا ایک خوبصورت پہلو یہ رکھنا چاہوں گا، اور پھر میں چاہوں گا کہ ہم اس پہ غور کر کے خود بھی سوچیں کہ ہمارے رویے کیا ہیں. آپ بہت زیادہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے مزاج سے آشنا تھی، یعنی آپ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی ہلکی سی جو ریئیکشنز ہوتے تھے نا، جیسچرز ہوتے تھے، ان سے بھی بات کو سمجھ جاتی تھی. میں ایک واقعہ عرض کرتا ہوں، سنن نبی داؤد میں موجود ہے. آپ کہتی ہیں کہ ایک دن ہم بیٹھے ہوئے، اس زمانے میں ہوگا کوئی اس طرح کا معاملہ خوبصورت بننے کا کہ اپنے کپڑوں کو سرخ رنگ سے ہم رنگ رہے تھے. لیڈیز اپنے کپڑوں کو جیسے رنگتی ہیں، تو یہ چونکہ فیشن جو تھا یہ امراء میں زیادہ پایا جاتا تھا. تو کچھ سہیلیاں آ گئیں تو انہوں نے آ کے کہا چلو آج ہم بھی ان کو رنگتے ہیں. تو رحمت کونین صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم تشریف لائے، اور آپ نے دروازے میں کھڑے ہو کے اندر دیکھا کہ وہ رنگ رہے ہیں کپڑے بیٹھی، تو آپ دیکھ کے تو واپس چلے گئے. حضور علیہ الصلوۃ والسلام وہیں سے واپس پلٹ گئے، کچھ کہا نہیں ہے، صرف دیکھ کے واپس پلٹے ہیں. تو سیدہ زینب کہتی ہیں بس یہ نہیں رنگنے اب. یہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کو ہمارا عمل پسند نہیں آیا، ہائے ہائے ہائے، پسند نہیں آیا، مزاج شناسی رسول، مزاج شناسی رسول یہ پسند نہیں آیا. اسی وقت دھویا ان کو، اور جو ہی دھو کے فارغ ہوئی تو اسی وقت حضور علیہ الصلوۃ والسلام مسکراتے چہرے سے اندر تشریف لے آئے. ہم بھی تو کبھی سوچے نا کہ ہمارا کیا کیا حضور کو پسند نہیں آتا، کیا کیا پسند نہیں آتا. بلکہ وہ قرآن مجید میں آتا ہے نا، زین لہم الشیطان اعمالہم، کہ بدقسمتی یہ ہے کہ آج کل کے اس زمانے میں تو میں بعض لوگوں کو دیکھ کے حیران ہوتا ہوں کہ ان کی زندگی میں اتنے زیادہ واضح میسیجز آتے ہیں کہ یہ تم نے ٹریک چینج کیا ہے تو اس کا رزلٹ یہ ہے، اس کا رزلٹ یہ ہے، لیکن وہ دیکھ کر بھی ہم اپنی اصلاح کرنے کے لیے تیار نہیں ہوتے، اور شیطان اس تزیین اعمال سے ہمیں اور غلط راہ پہ ڈال دیتا ہے، اور غلط راہ پہ ڈال دیتا ہے. بلکہ حقیقت میں سبب وہ ہوتا ہے کہ جو ہم حضور علیہ السلام سے بے وفائی کر کے اس طرف چلے. اچھا جی، وہ واقعہ بھی تو بتائیں نا کہ وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ناپسند فرمایا تو صحابی نے انگوٹھی پھینک دی سونے کی اتار، لوگوں نے کہا اٹھا لو، اس نے کہا نہیں آپ نہیں. سبحان اللہ، سبحان اللہ. سرکار کو پسند نہیں. سیدہ فاطمہ نے اپنے حجرہ مبارک میں، اپنے کاشانہ مبارک میں وہ پردے لگائے تھے رنگین، سبحان اللہ، سبحان وہ اللہ. تصویر والے، ناپسند فرمایا، اسی وقت اٹھا کے باہر پھینک دی. یہ ہے صحابہ. ایک صحابی نے گنبد نما گھر بنایا تھا، سبحان اللہ. حضور گزرے تو پوچھا یہ گھر کس کا ہے، صرف پوچھا تو جو فلاں صحابی. اچھا، آپ نے حکم نہیں دیا کہ اسے گرا دیا جائے،
اور زبان سے یہ بھی نہیں فرمایا کہ مجھے وہ پسند نہیں ہے، لیکن پوچھنے کے انداز میں کچھ ناگواری تھی، اور یہ انداز پہنچ گیا اس صحابی تک جو اس مکان کے مالک تھے۔ سبحان اللہ۔ کچھ دنوں بعد حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا اسی راہ سے گزر ہوا تو دیکھا وہاں وہ گھر ہی نہیں ہے، تو فرمایا گھر کہاں ہے؟ حضور انہوں نے گرا دیا، فرمایا ان کو بلا کر لاؤ، تو پیش ہوئے، فرمایا گھر گرا دیا آپ نے؟ کہا حضور مجھے معلوم ہوا تھا کہ آپ کو پسند نہیں، اللہ اکبر۔ تو میں نے وہ گھر گرا دیا۔ یہ تھا صحابہ اکرام کا ترجیحی عمل، ان کی ساری کائنات یہ تھی کہ کیا حضور کو پسند ہے اور کیا حضور کو اسلام بھی تو یہی ہے، اسلام نام ہے حضور کی پسند کو اپنی پسند بنا لینا اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ناپسند کو ناپسند بنا لینا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی محبوب شخصیتیں، پسندیدہ شخصیتوں کو اپنا دوست بنا لینا، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو ناپسند شخصیتوں کو، ناپسند اعمال کو چھوڑ دینا اور ان سے بچنا۔ بالکل اصل دین اسلام یہ ہے۔ بالکل ایسے ہی، بالکل ایسے ہی، بلکہ وہ حدیث پاک سنن ترمذی کی، آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا احب اللہ، اللہ سے پیار کرو، لما یغدوکم من نعمہ، اس وجہ سے کہ وہ تمہیں اپنی نعمتیں عطا فرماتا ہے، اور فرمایا احبونی، مجھ سے پیار کرو، بحب اللہ، اس لیے کہ اللہ مجھ سے پیار کرتا ہے، وَأَحِبُّ أَهْلَ بَيْتِي بِحُبِّي لَهُمْ، اور میری اہل بیت سے پیار کرو اس وجہ سے کہ میں ان سے پیار کرتا ہوں۔ تو جو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی پسندیدہ چیزیں ہیں ان سے پیار در حقیقت حضور سے ہی پیار ہے، آقا علیہ الصلوۃ والسلام سے ہی پیار ہے۔ ویسے ام المساکین کے حوالے سے ایک میں سمجھتا ہوں پیغام ہمارے ناظرین تک جانا چاہیے کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام ایک دعا ساری زندگی مانگا کرتے تھے، اللہم احیینی مسکینا وَأَمِتْنِي مِسْكِينًا وَاحْشُرْنِي زُمْرَةَ الْمَسَاكِينَ، سبحان اللہ۔ یا اللہ زندہ رہوں تو مسکین بنا کے رکھنا، موت آئے تو حالت مسکینی میں آئے، اور قیامت والے دن اٹھوں تو مجھے مساکین کے ساتھ جو ہے وہ میرا حشر ہو، وہاں مجھے ان کے ساتھ پیش کیا جائے۔ یہ دعا تو ہم سنتے ہیں، لیکن اس سے اگلی بات بڑی خاص ہے۔ ام المومنین سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ عرض کرتی ہے، لما یا رسول اللہ، آقا جی آپ یہ دعا کیوں مانگتے ہیں؟ تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا عائشہ اس لیے کہ انہم یدخلون الجنت قبل اغنیائہم ب40 خریفا، فرمایا 40 سال پہلے میری امت کے مساکین مالدار لوگوں سے پہلے جنت میں چلے جائیں گے۔ اور آگے حضور نے فرمایا یا عائشہ احبیہم وقربیہم فإن اللہ یقربک یوم القیامہ، فرمایا مسکینوں کو کبھی خالی نہیں لوٹانا، ان سے پیار کرنا، انہیں کھانا کھلانا اور انہیں اپنے قریب کرنا، بدلے میں قیامت کے دن اللہ تمہیں اپنے قریب کرے۔ واہ، بہت شکریہ نوری صاحب آپ کا، مفتی صاحب آپ کا بھی، اور پیش کی زاہد مقصود آپ کا بھی۔ ناظرین کرام، کتاب الشفا سے نسخے کا وقت ہو گیا۔ خیر و برکت کے لیے نسخہ ہے، کثرت کے ساتھ یا غفوروں کا ورد کرنے سے تمام تکالیف اور رنج و غم دور ہو جاتے ہیں اور مال اور اولاد میں برکت ہوتی ہے۔ شرط یہ ہے کم از کم 11 مرتبہ کوئی بھی درود پاک جو آپ کو آتا وہ آپ پڑھیں۔ ربیع الاول کا مہینہ، ماہ مبارک جو ہے ربیع الاول شروع ہو چکا ہے۔ اس ماہ میں تو خاص طور پہ 11 سے لے کر 12 ربیع الاول تک میری گزارش ہے اپنے ناظرین سامعین سے، کم از کم 101 مرتبہ ایک تسبیح درود پاک کی روزانہ معمول بنا لیں۔ یہ کم سے کم میں کہہ رہا ہوں، اس سے زیادہ اللہ توفیق دے تو روز جتنا ہو سکے پڑھیں۔ سیدنا علی المرتضیٰ شیر خدا فرماتے ہیں، سب سے اندھا شخص وہ ہے جس کا دل ہماری اہل بیت علیہم السلام کی محبت سے خالی ہو۔ جی زاہد مقصود صاحب، منقبت بارگاہ ام المومنین۔ السلام المساکین مومنوں کی والدہ، السلام المساکین مومنوں کی والدہ، السلام خانہ شاہ دو عالم کی ضیاء، السلام خانہ شاہ دو عالم کی ضیاء، السلام المساکین مومنوں کی والدہ،
السلام المساکین تیری عالی شان ہے، السلام المساکین تیری عالی شان ہے، تیری عظمت کی گواہی دے رہا قرآن ہے، تیری عظمت کی گواہی دے رہا قرآن ہے، السلام المساکین مومنوں کی والدہ، السلام سیدہ زینب غریبوں کی اماں، السلام سیدہ زینب غریبوں کی اماں، تیری رفعت تیری عظمت کون کر پائے بیان، تیری رفعت تیری عظمت کون کر پائے بیان، السلام المساکین مومنوں کی والدہ، سیدہ المساکین یہ تیرا ساجد غلام، سیدہ المساکین یہ تیرا ساجد غلام، پیش کرتا ہے تیری شان سخاوت کو سلام، پیش کرتا ہے تیری شان سخاوت کو، اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی سیدنا علی و سیدتنا فاطمہ و سیدتنا زینب و سیدنا حسن و سیدنا حسین وعلی آلہ و صحبہ و بارک وسلم۔